آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر غور، ملک میں تشدد کے واقعات میں کمی پر شرکاء کا اظہار اطمینان، افغان امن عمل پر مثبت پیش رفت اور اثرات سے متعلق اظہار خیال، مغربی سرحد کی صورتحال کا جائزہ، صورتحال معمول پر رکھنے کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق، بھارت کے جارحانہ عزائم کا جائزہ، بھارت کی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت بے نقاب کرتے رہنے کا اعادہ، کشمیریوں پر بھارتی ظلم بے نقاب کرنے کا عمل جاری رکھنے کا اعلان، ٹڈی دل حملوں کے خلاف آپریشن، انسداد پولیو مہم پر غور، انسداد کورونا اور ٹڈی دل کے لیے حکومت سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ کورونا اور ٹڈی دل کی صورتحال سے دوچار وفاق میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے لیے بڑا دھچکا، بی این پی مینگل کا اتحاد ختم کرنے کا اعلان، اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں کہا بلوچستان قرضدار نہیں، حساب کر لیں تو آپ کا بال بال قرضدار ہوگا، سوئی گیس کی رائلٹی تو چھوڑیں، سونگنے کو بھی نہیں ملتی، آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی، وہاں 3G اور 4G نہیں، ہمیں کوئی لائن میں نہیں لگنے دیتا، آپ آن لائن کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے بی این پی مینگل کی حکومت سے علیحدگی کو وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد قرار دے دیا، کہتی ہیں اتحادی جماعتیں حکومت پر عدم اعتماد کر چکی ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے اراکین بھی حکومت پر عدم اعتماد کر چکے، صوبہ نہ بنانے پر جنوبی پنجاب کے عوام، دہاڑی دار طبقہ، مزدور، کسان اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے حکومت پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ جے یو آئی فے کا بی این پی مینگل کے حکومت سے علیحدگی کے فیصلے کا خیر مقدم، ایم این اے مولانا عبدالواسع کہتے ہیں اختر مینگل نے عوامی مسائل کو دیکھ کر بہترین فیصلہ کیا، ثابت ہو گیا عمران خان نااہل ہیں، بی این پی مینگل کو 20 جون کو اسلام آباد میں بلائی اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی ہے، مل کر آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے۔ بی این پی مینگل کی حکومتی اتحاد سے علیحدگی پر قومی اسمبلی میں نمبر گیم پر بحث شروع، حکومت کو 342 کے ایوان میں 172 اراکین کی حمایت درکار، اس وقت حکومت اور اتحادیوں کے پاس 180 اراکین ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے پاس کل نشستیں 157 ہیں، بی این پی مینگل کی 4 سیٹیں ملنے پر تعداد بڑھ کر 161 ہو سکتی ہے۔ دورہ سندھ کے دوران وزیر اعظم کی کراچی میں اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال، پی ٹی آئی کے سندھ سے اراکین اسمبلی بھی ملے، پارٹی امور پر بات چیت کی گئی، وزیر اعظم کے سندھ کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کسی اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تمام فیصلے صوبے بیٹھ کر کرتے ہیں، بدقسمتی سے کرونا پر سیاست کی جا رہی ہے، ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، ایران اور بھارت سے رابطے میں ہیں، صوبوں میں پاکستان کی پانی کی تقسیم کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم لائیں گے، 18ویں ترمیم سے گورننس صوبوں کے پاس چلی گئی، کراچی لاہور کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ میئر براہ راست منتخب ہو اور اختیارات ہوں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بجٹ میں غریبوں کے لیے ریلیف نہ دینے اور سبسڈیز کٹوتی کی مذمت، کہتے ہیں بجٹ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت نے کورونا کے خلاف جنگ میں ہتھیار ڈال دیے، لاک ڈاؤن نہ کرنے کی کنفیوز پالیسی سے غیر مؤثر لاک ڈاؤن تک حکومت عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہی، دہاڑی دار طبقے کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا۔ سبسڈی ہم پیسٹیسائڈز کے کنٹرول کے لیے دیں گے، جو کہ 25 ایکڑ سے کم لوگ ہیں، فارمرز ہیں، ان کو یہ سبسڈی دی جائے گی۔ سائنس اسمال بزنس سپورٹ فنڈ میں 3 ارب روپے رکھے ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کا نئے مالی سال کا 18 ارب 38 کروڑ خسارے کا 1241 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا، کوئی نیا ٹیکس متعارف نہیں کرایا گیا، وفاق اور پنجاب کے برعکس صوبے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا، ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 232 ارب روپے لگایا گیا ہے، مراد علی شاہ کی اسمبلی میں بجٹ تقریر۔
سندھ کے نئے مالی سال کے بجٹ میں صحت کے لیے 28 ارب، تعلیم کے لیے 23 ارب اور آبپاشی کے لیے 17 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کورونا وائرس موجودہ نظام کے لیے خطرہ ہے، طبی عملے کے لیے بنیادی تنخواہ کی شرح سے ہیلتھ الاؤنس منظور کر چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اجلاس میں اراکین کی بڑی تعداد کی ویڈیو لنک سے شرکت۔ اجلاس 20 جون تک ملتوی کر دیا گیا۔ کورونا کے پاکستان پر وار جاری، ایک دن میں ریکارڈ 136 ہلاکتیں، مرنے والوں کی تعداد 2975 تک پہنچ گئی۔ 1,54,760 افراد متاثر، پنجاب میں سب سے زیادہ 58,239 کیسز رپورٹ، سندھ میں 57,868، خیبر پختونخوا میں 19,107، بلوچستان میں 8,437، گلگت بلتستان میں 1,164، اسلام آباد میں 9,242 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 703 ہو گئی۔ وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا بولے، پاکستان کو عالمی ادارہ صحت کی نئی اسٹڈی میں شامل کیا گیا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں گے۔ جولائی کے آخر تک اسٹڈی کے نتائج ملیں گے، پھر بتا سکیں گے کہ کورونا کتنا پھیل رہا ہے۔ ترجیح ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، کورونا کی صورتحال اور ایس او پیز پر عمل کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ این سی او سی کے مطابق ایس او پیز کی 9,827 کی لاورزیاں رپورٹ ہوئیں، 963 مارکیٹس، 18 انڈسٹریز، 1186 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور کوارنٹین پالیسی کے تحت مختلف مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم 80,000 پاکستانیوں کو واپس لایا گیا۔ کوشش ہے ایک ماہ میں سب کو واپس لایا جائے۔ سب کے ٹیسٹ ہوں گے، جن میں کورونا علامات ہوں گی اسے قرنطینہ کیا جائے گا۔ 8 ایئرپورٹس آپریشنل ہیں۔ 18 ماہ میں 90,000 پاکستانی بیرون ملک روزگار کے لیے گئے۔ دیار غیر میں پھنسے پاکستانیوں کی تکالیف کا احساس ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے ایس او پیز پر عمل کریں۔ 100 کے قریب میتیں سعودی عرب میں ہیں۔ موعید یوسف اور زلفی بخاری کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس، مختلف اداروں کے لیے تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری۔ پنجاب میں ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ ایٹمی توانائی کمیشن کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے، رینجز کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ کی گرانٹ منظور۔ کورونا سے متعلق میڈیا مہم کے لیے 50 کروڑ کی منظوری۔ اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایم ایس ای سیکٹر میں مزید بہتری کر دی گئی۔ کورونا اور ٹڈی دل سے پریشان عوام پر 104 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ گیس کمپنیز نے اوگرا کو گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست دے دی۔ اوگرا نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ سوئی نارتھرن کی اوسط قیمت 1,287 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو، سوئی صدرن کی 881.53 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ کورونا کی صورتحال میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام۔ 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کمی سے 33,848 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 84 پیسے اضافے سے 166 روپے 71 پیسے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 70 پیسے اضافے سے 166 روپے پر بند ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 150 روپے کمی سے 98,550 روپے ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت اجلاس، چیئرمین این ڈی ایم اے کی خصوصی شرکت۔ کورونا کے حوالے سے صوبے کے سرکاری اسپتالوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ، شرکاء کو بریفنگ دی گئی۔ جنرل افضل کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ محمود خان کی ٹیسٹنگ کی یومیہ تعداد بڑھانے کے لیے لیبارٹریز کو 3 شفٹوں میں چلانے کے اقدامات کی ہدایت۔
कोरोना वायरस से मुतासरा लाहौर के 61 इलाके मंगल की रात 12 बजे से मुकम्मल बंद कर दिए गए। पुलिस और इंतजामिया ड्यूटी पर मामूर। अस्करी 10 DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, जौहर टाउन ब्लॉक B और F2 भी सील कर दिए गए। कैनाल व्यू सोसाइटी, बाटापुर ब्लॉक A, कायद मिल्लत कॉलोनी, कच्चा रावी रोड, अली मोहम्मद स्ट्रीट समेत दीगर इलाके भी मुकम्मल सील हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में कोरोना के फैलाव को महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। मुकम्मल लॉकडाउन और मौशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। महकमे दाखिला के करार रेड जोन्स में पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात होंगे। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और गैर सरकारी दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मुझे कई दफा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने अपने कहे अल्फाज पर मुआफ़ी मांग ली। कहती हैं लाहौरियों के लिए दिल माँ की तरह धड़कता है। मुझसे बढ़कर कोई लाहौरी नहीं। लाहौरियों को माँ समझकर बच्चों की तरह डांटने का हक रखती हूँ। बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल ना होने पर दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर सनत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना के तनाजुर में पंजाब रोजगार स्कीम का असर नौ जायजा। मुतासरा कारोबार की बहाली, नया कारोबार शुरू करने के लिए आसान कर्जे देने का फैसला। स्कीम के तहत कर्जों की हद 1 लाख से 50 लाख रुपए तक होगी। इजलास में कर्जों की आवाम तक आसान रसाई के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के विफाकी और सूबाई दफातर में कोरोना के बायस मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नैब के औकात कार में कमी, खवातीन स्टाफ को घर से काम करने की हिदायत। 50 साल से ज़ायद उम्र वाले स्टाफ को भी घर से काम करने की इजाज़त। ओपन कचहरियाँ बंद, सरकारी बसें और ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाह पेश करते हैं। कोरोना से अगर हमें लड़ना है, डरना नहीं है। कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना से लड़ सकता है। मैं बहादुर हूँ, मैं कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,47,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 83,10,000 से तजावुज़ कर गई।
امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 1,19,204، برازیل میں 45,467، روس میں 7,478، اٹلی میں 34,405، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,547، برطانیہ میں 42,153 افراد عالمی وبا کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ بعض عناصر سی پیک کی رفتار کم ہونے کا غلط تاثر دے رہے ہیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے کام مکمل کر لیا گیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ میں خوشخبری سنا دی، کہا جلد $7.2 ارب کے ML1 منصوبے کا آغاز ہوگا۔ 2 ہائیڈل پاور پروجیکٹس میں $3.5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ SMEs اور زراعت کے منصوبوں پر کام تیز کریں گے۔ CSS 2019 کے نتائج کا اعلان، 14,521 میں سے 365 امیدوار کامیاب۔ رانا حیدر طاہر ملک بھر سے اول رہے۔ رانا حیدر طاہر کے ایک بھائی نیب، دوسرا ASP، تیسرا بھائی AC ہیں۔ رانا حیدر طاہر کے والد چنیور کے پہلے DC اور سابق DG پیمرا ہیں۔ 214 امیدواروں کی گریڈ 17 میں مختلف گروپس میں تعیناتی کی سفارش۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی۔ جسٹس قاضی فائز خود عدالت پہنچ گئے۔ معاملہ FBI کو بھیجنے پر رضامندی کا اظہار، معزز جج کی اہلیہ کا ویڈیو لنک پر بیان دینے کا موقع دینا یا نہیں دینا اگلی سماعت پر فیصلہ ہوگا۔ عدالت مالی معاملات پر جواب دے، ہر جج قابل احتساب ہیں۔ عدلیہ کی ساکھ کو ایک جج کے باعث متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ صدر کے ہاتھوں جوڈیشل کونسل قیدی نہیں بن سکتی۔ جسٹس امرتا بندیال کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت 20 جون تک ملتوی۔ SHO بنی گالا اصالتاً طلب۔ پولیس کی طرف سے تفصیلی جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ پولیس جان بوجھ کر تفصیلی جواب جمع نہیں کرا رہی، ٹال مٹول کر رہی ہے۔ ہماری درخواست پر تعزیرات پاکستان کی دفعات بنتی ہیں، وکیل چودھری زاہد کے دلائل۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیسز پر دائر درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ رینٹل پاور پروجیکٹ کے ریشما اور گلف پاور ریفرنس احتساب عدالت نمبر 3 میں منتقل۔ 29 جون سے جج اصغر شاہ سماعت کریں گے۔ نیب ریفرنسز میں راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت کر چکا۔ عدالت نے کیس دلائل کے لیے مقرر کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اثاثہ جات منی لانڈرنگ نیب انکوائری میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 29 جون تک توسیع کر دی۔ ضمانتی مچلقوں پر 29 جون کے لیے دستخط کرنے کی ہدایت کر دی۔ نیب کی طرف سے فیصل رضا بخاری نے تفصیلی رپورٹ اور جواب عدالت میں جمع کرایا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت، سوسائٹی کا ریکارڈ پیش۔ خواجہ برادران نے حاضری مکمل کرائی۔ وعدہ موت گواہ کیسر امین بٹ کی میڈیکل رپورٹ جمع۔ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو میں بولے، جو لاہوریوں کو جاہل کہے وہ خود جاہل ہیں۔ پورے ملک میں کورونا پھیل چکا، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، حکومت اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لیں۔ نیب کو 6 جولائی کے لیے نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ چودھری برادران نے نیب کی 3 انکوائریز کو بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ اس سے قبل درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ 2 بار تحلیل ہو چکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرول کی قلت کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت کا چیئرمین اوگرا کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ اوگرا چیئرمین کام نہیں کر سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں۔ اوگرا والوں کی وجہ سے ملک میں پیٹرول کا بحران ہے، عہدہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ادارے کام نہ کریں تو نوٹس لینا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے جواب سے مطمئن نہیں، عدالت کے ریمارکس۔
बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस वालों का एक और कारनामा, खुसूसी परवाज़ों में बदतरीन इंतजामात। इंतजामिया की नाअहली से खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट 2 घंटे की ताख़ीर का शिकार हुई। वॉशरूम में पानी न था, सीटें टूटी फूटी, स्क्रीन टूटी पड़ी थी। शिकागो से आने वाली परवाज़ में मुसाफिरों को तरतीब से ना बिठाया गया। एक फैमिली की ख़वातीन दूसरी फैमिली की ख़वातीन के साथ बैठ कर गईं। और तारिक अजीज देखती आंखों और सुनते कानों को सोगवार कर गए। सरकारी टीवी पर पहला खबरनामा पढ़ने वाले मारूफ टीवी कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज का 84 बरस की उम्र में इंतकाल। तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ शो नीलाम घर से शोहरत पाई। रुकने कौमी असेंबली रहे, कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। 1992 में शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। सदर, वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमाओं और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस।